یار اپنا موبائل دینا، مجھے ایک چھوٹی سی کال کرنی ہے۔ راشد کے روم میٹ اسد نے اسے کہا۔ میرے پاس بیلنس نہیں ہے، راشد نے جواب دیا۔ کبھی اس میں بیلنس بھی ڈلوا لیا کرو شیخ صاحب، اسد نے طنزیہ انداز میں کہا، اور راشد پھیکی سی مسکراہٹ دکھا کر چپ ہو گیا۔ کل یکم تاریخ تھی، یعنی تنخواہ ملنے کا دن، اس لیے کمرے میں بیٹھے پانچوں روم میٹ کل رات کا کھانا کسی ہوٹل میں کھانے کا پروگرام بنا رہے تھے۔ راشد نے حسب معمول پروگرام میں شریک ہونے سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میرے معدے میں تکلیف ہے، جسے باقی چاروں روم میٹس نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ قبول کر لیا۔ کیشیئر نے راشد کا نام اور کارڈ نمبر پکارا تو راشد بوجھل دل کے ساتھ آگے بڑھا اور مبلغ 14,000 روپے تنخواہ وصول کر لی۔ کمرے میں اکیلا بیٹھا وہ دل ہی دل میں ادائیگیوں کا تخمینہ لگا رہا تھا۔ دکان والے کا ادھار، 2 بہنوں اور ایک بھائی کی اسکول کی کتابیں، امی کی دوائیاں، گھر کا کرایہ اور اپنے ایک دانت کی روٹ کینال جس میں پچھلے 2 ماہ سے بہت تکلیف تھی۔ طلب رسد سے زیادہ تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں سے کون سی چیز چھوڑ دے تاکہ آمدنی اور اخراجات برابر ہو سکیں۔ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ دانت کے درد کو 1 ماہ مزید برداشت کر لے، جس سے 1400 روپے بچائے جا سکتے ہیں۔ کمرے میں گرمی تھی، وہ اٹھا اور کھڑکی کے پٹ کھول کر کھڑا ہو گیا تاکہ تازہ ہوا اپنے پھیپھڑوں میں انڈیل سکے۔ باہر گلی میں اس کے روم میٹس اور دیگر 2 کولیگز کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اپنا نام سن کر راشد چونکا اور ذرا توجہ سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اسد بولا، یار یہ راشد تو پرلے درجے کا کنجوس ہے، کبھی 1 کپ چائے تک تو پلائی نہیں اس نے، پیسے جیب سے نکالتے ہوئے جان جاتی ہے اس کی۔ تم چائے کی بات کرتے ہو، اس کے جوتوں اور پینٹ کی حالت دیکھی ہے؟ اس سے اچھی حالت میں تو لنڈے کا سامان مل جاتا ہے، دوسرا روم میٹ بولا۔ کھڑکی میں کھڑے راشد کا دل دکھ اور صدمے سے نڈھال ہو گیا اور 2 آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں کی دہلیز پار کر گئے۔